بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت و رہنمائی ملے، اور اس سے رہنمائی ملنے کی دو ہی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے خود اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اللہ کی اس کتاب سے سیکھا ہے اسے دوسروں تک اپنی تحریر یا تقریر کے ذریعے منتقل کریں۔ یہی دو طریقے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک درس دے رہا ہوں سورہ انعام کی آخری آیات کا۔ درس دینے سے پہلے ہمیں دو تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا درس ہم اس لیے دے رہے ہیں یا اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ اس سے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم کو قرآن مجید کا درس دینے کا سلیقہ آ جائے گا، اس سے آگے کی کوئی خواہش اور کوشش نہ ہو، تو پھر ایسے درس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ بنیادی طور سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے اس درس قرآن کے ذریعے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا درس دینے والے جو بھی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ قاری بھی ہوں، لیکن اگر قرآن مجید وہ اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی قاری سے ان کو پڑھ کر کے کم از کم اتنی تصحیح کر لینی چاہیے کہ الفاظ اور حروف صحیح ادا ہوں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ درس میں ایران توران کی گفتگو کرنے کے بجائے جو الفاظ اور آیات ہیں ان تک اپنی گفتگو محدود رکھنی چاہیے۔ البتہ عصر حاضر کے تناظر میں ان آیات کو منطبق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آیات کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور گفتگو بیچ میں نہیں لانی چاہیے، تب تو وہ درس قرآن ہوگا، ورنہ محض ایک واعظ ہو سکتا ہے، درس قرآن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آخری آیات کا درس دے رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو فوراً اپنی آغوش رحمت میں لے لینے والا اور ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ دراز رکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹا
اور وہ خود مختلف جماعتوں ٹکڑیوں میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو بس اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو باخبر کرے گا اس سے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کی نیکیوں کا 10 گنا ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اسی کے مثل بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دو کہ مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ ایک سیدھا سچا دین ہے، ملت ابراہیمی پر مشتمل ہے، اس ابراہیم کی ملت پر جو یکسو تھا اللہ کی طرف، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اے نبی کہہ دو کہ کیا اللہ کے علاوہ کو میں رب بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر نفس کوئی بھی کمائی نہیں کرتا مگر اس کا وبال اسی کے سر آتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ باخبر کرے گا اس سے جس میں تم باہم اختلاف کرتے رہے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے ایک کے درجے کو دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اس میں جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ یقیناً تمہارا رب بہت تیز حساب چکانے والا ہے، اور واقعی وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر تعصب کا اظہار کیا ہے جن کو دین اسلام کا امین بنایا گیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا اور بہت سارے ایڈیشن دین کے بنا لیے، سب کا اپنا اپنا الگ الگ ایڈیشن تھا۔ اس میں اشارہ یہود کی طرف بھی ہے، نصارہ کی طرف بھی ہے، اور کفار و مشرکین مکہ کی طرف بھی۔ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے ان کو ملا تھا، اور جس کے دین حنیفی ہونے کے یہ آخر تک قائل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس دین کا پیروکار قرار دیتے تھے اور فخر کے ساتھ قرار دیتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ یہودیت دین ابراہیم پر قائم رہی، نہ نصرانیت اس پر قائم رہی، اور نہ کفار و مشرکین مکہ اس دین پر قائم رہے۔ انہوں نے جو دین بنایا وہ ایک دوسرے کے دین سے بالکل مختلف۔ ظاہر ہے کہ جب دین کے کئی ایڈیشن ہو جائیں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے تو جماعتیں بھی مختلف بن جائیں گی، یہ بالکل طے ہے۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تو جو دین دیا تھا ابراہیم کے توسط سے، وہ دین اب ان کے پاس باقی رہا نہیں۔ انہوں نے اس دین کی بہت ساری چیزوں کو دین سے نکال دیا اور بہت ساری چیزوں کو دین میں داخل کر دیا۔ اس طرح اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا ایک ڈھانچہ یہودیوں نے کھڑا کر لیا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک ڈھانچہ کھڑا کر لیا، اور اسی طرح کفار و مشرکین مکہ نے۔ اور جب لائن بگڑ جاتی ہے اور آدمی راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ ابتدا میں راستہ چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس غلط راستے سے مزید غلط راستے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیت بھی کئی خانوں میں بٹ گئی، نصرانیت بھی کئی خانوں میں بٹ گئی،
اور کفار و مشرکین مکہ کے ہر خاندان کا دین الگ الگ ہو گیا۔ اگر ہم جائزہ لیں تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف اب نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، تم کو ملت ابراہیمی پر بھیجا گیا ہے، لیکن تمہاری مستقل حیثیت ایک نبی اور رسول کی ہے۔ اب تم لوگوں کے سامنے جاؤ اور قرآن مجید کی صورت میں جو پیغام تمہیں انسانیت کے لیے دیا گیا ہے وہ پیغام من و عن بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اگر اس پیغام کے پہنچنے کے بعد بھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی ذکر ہے، اگر ان تمام کی واقعی اہمیت کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی اگر ان کے ماننے والے اور ان کا نام لینے والے سنجیدگی کے ساتھ اسے نہیں لیتے تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس پیغام حق کے پہنچ جانے کے بعد جو لوگ راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہوں گے وہ اپنا فائدہ کریں گے، لیکن جو راہ راست کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ اپنا نقصان کریں گے۔ قیامت کے روز تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جن کے درمیان تم بھیجے گئے تھے آخر وہ سب کے سب راہ راست پر کیوں نہیں آئے۔ تمہاری ذمہ داری اصلاً ہے اس پیغام کو پہنچا دینے کی، وہ کام تم کر دو، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی ذمہ داری ادا کر دو تو اس کے بعد اب تم سے باز پرس اس سلسلے میں نہیں ہوگی اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا۔ پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال سے ان کو باخبر کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ہم نے حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا ایک ملت کے ساتھ، ان کی اپنی تعلیمات تھیں، نام ان کا صبح شام تم لیتے تھے، لیکن ان کی کارکردگی، ان کی دعوت اور ان کی زندگی تمہارے ہاں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہود سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم بھی ابراہیم کا نام بہت لیتے تھے، اسحاق کا نام بہت لیتے تھے، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ہم نے تمہارے درمیان مزید اہتمام کیا اور موسیٰ کو بھیجا نبی اور رسول بنا کر، باقاعدہ ان کے ساتھ وہ سارے اصول و ہدایات دی جو اصول ہدایت اس سے پہلے بھی دی جا چکی تھی۔ ان اصول و ہدایات کی روشنی میں تم نے زندگی گزاری یا نہیں؟ اگر نہیں گزاری تو کیوں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنے لا کر لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے درمیان نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی ہمارے پیغام کو تم تک پہنچایا، خود اس کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کے جانے کے بعد ان کے لائے ہوئے دین میں کیا کیا؟ اب بتاؤ۔ اب چونکہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ تمام قوموں سے، ان تمام جماعتوں سے، ان تمام ٹکڑیوں سے الگ الگ حساب لے گا اور ان سے پوچھے گا۔ اگر ان کے پاس حسن کارکردگی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین ہم کو دیا تھا اس دین سے ہم چمٹے رہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اپنا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے اور جن کو تو نے متعین کیا تھا ہمارا ریکارڈ تیار کرنے پر ان سے بھی معلوم کر لے۔ لیکن جنہوں نے اصل دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق دین کا جو نیا ڈھانچہ تیار کیا ہے اس ڈھانچے کو لے کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو باز پرس ہوگی ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی پوری کارکردگی سامنے لا دے گا۔ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ بذات خود ہر چیز سے واقف ہے، اگر وہ چاہے تو تنہا اپنی معلومات کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ریکارڈ کے اتنے ذرائع اختیار کر لیے ہیں کہ کوئی انکار کرنے والا چاہے بھی تو انکار نہ کر سکے۔ یہ آج ہمارے سامنے آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں جو رہتی ہیں ان کی مدد سے ہم لوگوں کی آوازیں اور ان کی تصویریں اپنے یہاں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آٹومیٹک سسٹم اس طرح کا ہے کہ آدمی انکار کرنا چاہے تو نہیں انکار کر سکے گا۔ کوئی جرم کر کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جرم کے بارے میں سوال کرے گا، اگر اس کا جواب وہ غلط دینا چاہیں گے تو فوراً آڈیو کھول دیا جائے گا، اس کے بعد کہہ دیں گے کہ یہ سب ہماری آواز نہیں کسی اور کی آواز ہے تو پھر ان کی تصویر بھی سامنے لا دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آئیں گی۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن جو ذرائع آج کل ہمارے پاس ہیں
ان کو دیکھ کر کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب کسی کی بھی صورتحال صحیح طور سے سامنے لانے کے لیے کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ کسی زمانے میں اس کا سمجھنا دشوار رہا ہوگا، لیکن اس عہد ترقی میں تو اب اس کا سمجھنا دشوار نہیں، اس لیے کم از کم جدید دنیا کو ان سارے ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈنگ کا یقین کر لینا چاہیے اور پوری تیاری اپنے طور پر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نیکیاں لے کر کے آئے، جتنی نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے اتنی نیکیوں کا ثواب اپنے حصے میں کر لے، بس کافی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک نیکی کی ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی برائی کر کے آیا ہے تو جتنی برائی کی ہوگی اسی کے لحاظ سے اس کی سزا بھی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ خوشگمانی پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر کرم کا معاملہ کرے گا تب تو ہم سب کی گاڑی پار ہو جائے گی، یعنی بہت کم نیکیاں کرنے اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی آخرت میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اس پہلو سے جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم اس قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے اصول کا پتہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقائد کے سلسلے میں کیا اصول دیے ہیں، عبادات کے سلسلے میں کیا چیزیں بتائی ہیں، معاملات کے سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے، اور اخلاقیات کے سلسلے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں، اسی طرح سے معیشت کے سلسلے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں، معاشرت کے سلسلے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں، سیاست کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد واقعی اپنا جائزہ ہم لیں کہ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ان سب میں ہم اللہ کے اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں تو ہم کو ایسا لگے گا کہ اگر ہماری برائیوں کا کھاتا 99% اوپر چڑھ گیا ہے تو نیکیوں کے کھاتے میں ایک نیکی چڑھی ہوگی۔ اگر 10 گنا بھی اس کا نفع ہم کو مل جائے تو بھی 99 غلطیاں ہماری بنتی ہیں اور 10 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے تو کھولے ہیں ضرور، لیکن ہم کو اس کا موقع نہیں دیا ہے کہ تم تھوڑا سا کر کے لے آؤ، اس کو ہم بہت زیادہ بنا دیں گے۔ ہمیں اپنی کارکردگی بہتر بنانی چاہیے اور ہمیشہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ مجھے تو وہ بات یاد آ رہی، وہ جو آئے تھے لیکچرر یہاں، میں نام اس وقت بول رہا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ تمام طلباء سے کہا کہ بچوں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اپنا سر جھکا لیجئے۔ لوگوں نے سر جھکا لیا۔ کہا اب ذرا اپنی 5 خوبیاں تلاش کیجئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب اپنا سر اٹھائیے اور بتائیے کہ آپ میں سے جن جن کو 5 خوبیاں مل گئی ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں۔ پورے مجمع سے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر ایک بار سر جھکا لیجئے۔ پھر سر جھکایا تو کہا کہ اب ذرا سا سوچئے کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اپنے کوئی 5 غلطیاں، 5 خامیاں تلاش کیجئے۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سب نے سر اٹھا دیا، اور اس کے بعد کہا ہاں بھائی جن کو اپنی 5 خامیاں مل گئی وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ تو جی تو چاہتا تھا کہ ہم لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیں، لیکن صرف طلباء سے پوچھا جا رہا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اپنے اندر 5 خوبیاں تلاش کیجئے تو بڑی مشکل سے ملیں گی، لیکن خامیاں تلاش کیجئے تو 1000 ملیں گی۔ اس طرح اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نیکیوں کا کتنا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کمزوریاں اور خامیاں کیا ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، آپ کے فرائض میں شامل ہے مطالعہ کرنا اگر آپ علمی ترقی چاہتے ہیں تو۔ اب ظاہر ہے کہ علمی ترقی کے لیے جو بنیادی اور اہم ترین فریضہ ہے مطالعہ، اگر آپ مطالعہ نہیں کر کے آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریضہ ادا نہیں کیا اور ایک جرم کیا ہے۔ تو فریضہ چھوٹا اور جرم سامنے آ گیا، پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پڑھیے، چونکہ مطالعہ نہیں کیا اس لیے نہیں پڑھیں گے،
یہ نہ پڑھنا ہوا ایک دوسرا جرم ہو جائے گا۔ علی ھذا القیاس غلطیاں تلاش کریں تو بہت ساری مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہم انسانوں پر کہ وہ ہماری نیکیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہماری ایک ایک نیکی کو نتیجے کے اعتبار سے 10 گنا بنا دیتا ہے، جبکہ ہماری خامیوں اور کمزوریوں پر اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی سزا اس نے مقدر کر رکھی ہے بس۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جنت کے مستحق نہ بن سکیں تو اس سے زیادہ بڑا المیہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ تو اس پہلو سے ظلم ہوگا کہ لوگوں سے جو کہا گیا ہے کہ ان کی نیکیاں 10 گنا بڑھا کے دی جائیں گی تو بجائے 10 گنا کے 9 گنا ہی بڑھا کے دے دیں یا نہ بڑھائیں، اس پہلو سے بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کو اس کی کارکردگی سے زیادہ سزا بھی نہیں دے جائے گی، یہ بھی، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کوئی جرم کرنے والا اگر جرم کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کا نوٹس ہی نہ لے، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ اس پر نہیں تو دوسروں پر ظلم ہوگا۔ تو کسی بھی پہلو سے وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، جو لوگ جو کچھ لے کر اس دنیا سے جائیں گے وہ پورا کا پورا ان کے سامنے وہاں آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کو بہت دنوں سے سمجھا رہے ہو، دعوت دین دے رہے ہو، راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان کا ہے جو کسی بھی صورت میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ان کے سامنے یہ بات بھی رکھ دو کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دینن قیمن، وہ دین جو بالکل سیدھا اور سچا ہے۔ اس کی مزید وضاحت فرمائے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے ذریعے جو ملت ہم نے دی تھی یہ وہی ملت ہے جس کی تجدید ہو رہی ہے، کوئی نئی ملت نہیں، کوئی نیا دین نہیں ہے، دین پرانا ہے، اس میں چونکہ تبدیلی کر دی گئی تھی، اسے بدل دیا گیا تھا، دین کا ایک دوسرا ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا تھا، اس لیے پھر سے اس کی تجدید کی جا رہی ہے، اور وہی دین پھر مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس دین کو میرے پاس آ جانے کے بعد اب اگر تم مانتے ہو تو، نہیں مانتے ہو تو، کم از کم میں تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو مانتا ہوں، اس لیے میں اپنی زندگی کی گاڑی اسی رخ پہ چلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حنیف تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازدواجی زندگی نہیں گزارتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کاروبار سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے تھے اس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی۔ اور فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب تم بتاؤ، تم کہتے ہو کہ ہم بھی دین ابراہیمی سے متعلق ہیں، ہمارا بھی تعلق اسی سے ہے۔ یہود بتائیں کہ کیا وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے؟ کیا نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ کیا کفار و مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ جس ابراہیم کا نام لے کر جس کی ملت پر ہونے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اس ابراہیم کے ہاں تو شرک کہیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے تو کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اللہ کی بیوی نہیں بنایا، کسی کو اللہ کے خاندان میں نہیں شمار کیا، کسی کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہیں کیا۔ تو یہ جو لوگ حضرت ابراہیم کا نام لے رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف نام لے رہے ہیں، ملت ابراہیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے پیغمبر، تم کہہ دو کہ میرا تعلق تو ملت ابراہیم سے ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے، میں وہ کر رہا ہوں، تمہارے پاس بھی اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں، تمہیں قبول کرنا ہو قبول کرو، ورنہ میں تو اسے قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت
سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز کے مقابلے میں محیا، صلاۃ کے مقابلے میں محیا اور نسک کے مقابلے میں ممات کا استعمال بڑا بلیغ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نماز زندگی ہے۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے یا نمازوں سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، وہ گویا اپنی موت کا سامان خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آدمی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان وہ اپنی بہرحال نہیں بچا سکتا، جان تو اس کی جائے گی، لیکن یہ قربانی اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے مرنے کا نام قربانی ہے۔ تو اب جو لوگ اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کیسے قربانی سے گریز کر سکتے ہیں؟ جو اپنی زندگی چاہتے ہوں، وہ کیسے نماز سے لاپرواہی برت سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں اللہ نے اپنی صفت رب العالمین بتائی ہے، سارے جہان کا رب۔ رب کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اہم اور بہت قیمتی صفت ہے۔ رب کہتے ہیں پروردگار کو، رب کہتے ہیں مالک اور انچارج کو، رب کہتے ہیں مسائل حیات کو حل کرنے والے کو، رب کہتے ہیں وسائل فراہم کرنے والے کو۔ یہ لفظ رب بڑے وسیع معنی میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر کے مالک کو رب البیت فی الاحادیث، رب البیت کہتے تھے، گھر کا مالک رب البیت ہے۔ اسی طرح سے جو حدیث کی دنیا میں اتھارٹی حضرت امام احمد بن حنبل تھے، ان کو رب البیت فی الاحادیث کہا گیا ہے۔ تو رب کے معنی ہوتے ہیں انچارج، ذمہ دار، مسائل حل کرنے والا، وسائل فراہم کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، ہر ایک کو دیکھنے اور اس کی نگرانی کرنے والا۔ تو جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے، سب کے مسائل حل کرتا ہے، سب کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، سب کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، سب کو پالنے پوسنے کا انتظام کرتا ہے، بھلا اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اس کو چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ کون سا ٹھکانہ بنے گا؟ اور پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ذات میں کوئی شریک نہیں، بلکہ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ اگر روزی تنگ ہو جائے تو اس کا راستہ کھول دے۔ معاشی ناکہ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ معاشی ناکہ بندیاں بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا نہیں کر پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے راستے بند ہو جانے کے باوجود بھی راستہ مستقل طور سے یا کلی طور سے بند نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ روزی دینے میں، نہ زندگی فراہم کرنے میں، اور نہ زندگی باقی رکھنے میں، اور نہ دوسرے اور وسائل فراہم کرنے میں۔ ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جن ذرائع سے ہم کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ سارے ذرائع اللہ کے پیدا کرنا ہے۔ فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی یہ بھی اعلان کر دو کہ مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کا؟ کہ میری نماز اللہ کے لیے ہو، میری قربانی اللہ کے لیے ہو، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے میں نماز اللہ کی پڑھوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ روزی مانگنا ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں اپنا مالک اگر کسی کو سمجھوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو مالک نہیں سمجھوں گا۔ اور جب تک میں جیوں گا تب تک میرے اوپر اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کی حکمرانی چلے گی۔ اللہ کے علاوہ کا حکم ماننے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ اگر کہہ دیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا دو تو آپ کو لا دینا چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ لو ذرا سا مٹھائی کھا لو تو کھا لینا چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کچھ نہیں کھانا ہے۔ اب اگر ماسٹر صاحب کا مٹھائی کھا لو تو نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ تو اس بات کا خیال ہمیں بہرحال رکھنا ہے کہ ہم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی کا حکم آتا ہے تو اسے ہمیں تسلیم نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں اور بہت ساری شخصیات کی باتیں مانی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا انا اول المسلمین، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، صرف تمہیں بتا رہا ہوں، صرف تم سے اسلام کا مطالبہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں خود بھی
اس اسلام کو دل سے قبول کر رہا ہوں